السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان کینہ کے معاشرے پر برے اثرات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے مخلوقات میں سے جسے چاہا چنندہ بنا لیا اور انہیں کینہ، حقد، گناہوں اور خباثتوں سے پاک باز بنایا اور اپنے فضل کے ذریعے ان میں اہل دانش کو سیدھے راستے پر گامزن کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے ہم پر وافر نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بتوں کی پوجا کا خاتمہ فرمایا، آپ ہی کے ذریعے کفر، بت پرستی کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ابدی و سرمدی سلامتیوں و رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے، اور اسی کی اطاعت سے ہی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ اے مسلمانوں، ایسی قوم میں محبت عام نہیں ہو سکتی جو کینہ سے بھرپور ہو، جو دشمنی مول لے اور انتقام کے لیے موقع کی تلاش میں رہے۔ وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا اور پریشانیوں میں اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کے تعلقات کو کینے سے زیادہ کسی چیز نے خراب نہیں کیا۔ یہی مخفی بیماری ہے، پھیلنے والا شر، جو کہ آبادیوں کو منہدم اور خزانوں کو خالی کر سکتا ہے، قربت اور دوستی کو ختم کر کے لڑائی کی وجہ بنتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ان الضغینۃ تلقاها وان قدمت کالعر یکمن حینا ثم ینتشر، کہ کینہ کو تم ایسے پاؤ گے کہ یہ وبائی خارش کی مانند چھپنے کے بعد اچانک منتشر ہو جاتا ہے۔ کتنی جلدی کینہ لوگوں کے قریب آ جاتا ہے، کتنی جلدی ظاہر ہوتا ہے، پھر کتنا نزدیک آ جاتا ہے، اور پھر کس قدر پھیل جاتا ہے۔ بدترین افزودگی ہے کینہ پروری، جو بچوں کے دلوں میں تیزی کے ساتھ گھر کرتا ہے، جو نسلوں کے سینوں میں جاں گزین ہوتا ہے اور دائمی و سرمدی باقی رہتا ہے۔ پہلے کہا گیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کینوں کو جلا بخشی، اور ان کی نسل کی موجودگی میں اب یہ کینے کبھی بجھ نہیں پائیں گے۔ کینہ جس کی علامت ہو، انتقام جس کا ہدف ہو، دل کی بھڑاس نکالنا جس کی عادت ہو، اس کا چاند گرہن ہو گیا، اس کے در و دیوار گر گئے، قدر و منزلت مٹ گئیں اور سینہ جلنے لگا۔ اور جو شخص حسد و کینہ چھوڑ دے، صحیح سلامت زندگی گزارتا ہے، اپنے دوستوں میں اضافہ کرتا ہے، لوگوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے، زیادتی سے پرہیز کرتا ہے، اور تب وہ تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اور جس وقت درد دل، دشمنی اور لڑائی جھگڑے کا قلب پر تسلط ہو جائے تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میلا، صحت فنا، دائمی پریشانیاں اور دوا رائگاں ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اختلاف رائے کی بنا پر تعلق توڑ دیتے ہیں، لڑائی میں گالم گلوچ اور تہمت بازی سے کام لیتے ہیں اور انتقام لینے کا سوچتے ہیں، جس کے لیے ایذا رسانی اور دشمنی قائم کرتے ہیں۔ مفید ترین وصیت اور جامع حکمت سید الحکماء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، تو وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اور اسے چاہیے کہ موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ لوگوں سے ایسے پیش آتا ہو جیسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ وہی کچھ کرے جس کی اسے لوگوں سے امید ہوتی ہے، اس طرح معاملات سدھر جائیں گے، اختلافات و نفرتیں مٹ جائیں گی، اور سینوں سے کینے زائل ہو جائیں گے۔
کینہ اور حقد کی آگ دل میں اٹھائے پھرنے والے کینہ رکھنے کی وجہ سے کسی بلند مقام کو نہیں پا سکتے، شان و شوکت نہیں بنا سکتے، اچھا نام پیدا نہیں کر سکتے اور کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ ایک شاعر کہتا ہے، کینہ چھوڑ دو، تمہیں کینے سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کینہ رشتہ داری کے خاتمے کا باعث ہے۔ تمہارے اندر نصیحت کے نام پر چغل خوری کرنے والے کی ایک نہ مانو، کیونکہ چغلی خالص ظاہر قاتل ہے، اور اپنے بچھو تمہارے اندر لڑائی ڈالنے کے لیے ایسے چھوڑتا ہے جیسے شارگ میں خون چلتا ہے۔ میرے بیٹے، مرتے دم تک کسی سے مت لڑنا، بے وقوفی والے کام چھوڑ دو کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی عزیز کے لیے کینہ مت رکھنا، بے شک کینہ قرابت داری کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی بردباری کو باعث ذلت مت سمجھنا، کیونکہ بردباری ہی صاحب عزت و وقار ہوتا ہے۔ اس لیے دشمنی چھوڑ دو، عفو و درگزر کو پلے باندھ لو، جہالت کا حلم اور وقار کے ساتھ مقابلہ کرو، اور تمہیں گرانے یا لڑ کھڑانے کی کوشش کرنے والے کو مزید برانگیختہ نہ کرو اور نہ ہی اسے بھڑکاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا خاتمہ بھلائی سے کرو تو تمہارا دشمن بھی ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہے۔ برے شخص کے ساتھ احسان قرابت کا باعث ہے، اس کے ساتھ نرمی تمہاری طرف مائل کر دے گی اور شائستگی اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ ایک شاعر کہتا ہے، بے وقوفی کا خاتمہ بردباری سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، اسی کے ذریعے بردبار شخص جہالت کو بدلتا ہے۔ اپنے بھائی سے غلطی ہونے پر قطع تعلقی مت کرو، کیونکہ اچھے لوگ غلطی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ نرم گفتگو کرو، لڑائی مت کرو، نیکی کرو، جھگڑا مت کرو، قرابت پیدا کرو، دشمنی سے بچو، تعلقات بڑھاؤ، عداوت سے پرہیز کرو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعلیٰ ترین ادب غصہ پی جانے کو کہتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی صفات میں بردباری، عفو و درگزر، احسان اور انعام و اکرام کرنا شامل ہے۔ غصہ پینا، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا، جاہل سے درگزر کرنا اور تکلیف برداشت کرنا صرف بڑے معزز، دانا، عقل مند، مہذب، صاحب علم اور دانشور لوگوں کا کام ہے۔ محبت و الفت غضبناک و آتشی مزاج کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہتی، اسی طرح غصہ و تصادم کی فضا میں احترام باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی مقابلہ بازی اور انتقامی ماحول میں سلامتی نہیں ہو سکتی۔ انتقام کا متمنی اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھی اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص ہر وقت تیوری چڑھائے رکھے، خالی ہاتھ ہونے کے باوجود دشمنی رکھے، معاف نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا اور برائی میں اوندھے منہ گر گیا۔ لڑائی، بد کلامی، کسی کو عمدن تکلیف پہنچانا اور غضبناک کرنا مذموم عمل ہے جو سینے کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے غصہ پروان چڑھتا ہے اور کینہ پیدا ہوتا ہے اور پیار و محبت کا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کینہ چھوڑ دو اور اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے بندوں سے فرما دیں وہ اچھی بات کیا کریں، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ بلا شبہ شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، کچھ لوگ منصب و مرتبہ پانے کے بعد، بڑا اور اونچا ہو جانے کے بعد، چدراہٹ اور وڈیرا بننے کے بعد اپنے ساتھیوں سے چپکلش رکھنے لگ جاتے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کے بارے میں کینہ رکھتا ہے، وہ کسی کی تعریف اور خوبی سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے عیوب اور نقائص لوگوں میں پھیلائے جائیں، اور اگر کوئی عیب نہ ملے تو الزام تراشی اور تہمت زنی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بہت ہی بری عادت ہے، لوگوں نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ بھی گھٹیا لوگوں سے جا ملے، پست لوگوں کی مماثلت کی اور نہایت ہی پتلی حالت کے ساتھ گمراہی و کمینگی کے جال میں جا پھنسے۔ ایک شاعر کہتا ہے، جاہ و جلال کی محبت دنیا برباد کر دیتی ہے، اور محبت کرنے والوں کے مابین محبت کو بھی جنگ کا باعث بنا دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے گردنیں کٹتی ہیں اور رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، آخر نہ مروت باقی رہتی ہے اور نہ ہی دین۔ اس لیے حسد اور حقد سے دور رہو، گھٹیا صفات سے الگ ہو جاؤ، مخلوق میں سے کسی کو بھی تکلیف مت دو اور اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو۔ یا اللہ ہماری صحیح سمت کی جانب رہنمائی فرما اور ہمیں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ دنیا و آخرت کا تو ہی مالک ہے اور تیری جانب لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔